بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دین کی رسوائی سے ان کو محفوظ کر رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو گھیر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حد وہ حرکات پڑھے کے پڑھے رہ گئے گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پڑتے تو وہ اس سے متشبہ ہو گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا بھونس ہو گئی اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہوئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔